لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا فإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز نہ سمندر سے تستھتی روپم اسنا ککسو سکسکنینم وچبوپت پرتی پریم رامایت دشاردہ کب دیو بہارت ست بہاگتا چتر بھیدراتمی دیوشیام کلیسیام بھونت بانک دیواسنا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معجز علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں ساتھیوں پردہ نشین خواتین بہنوں صبح کا پہر بہت قریب ہے اس لیے میں نے خطبہ بھی مختصر پڑھا میں آپ کو سیدھے اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کے بندے کی طرف جو رشتہ ہوتا ہے مالک اور غلام کا اس کی طرف لے کر آتا ہے اللہ کے بندے وہی ہے وعباد الرحمن رحمان کے بندے وہی ہے الذین یمشون علی الارض زمین پر چلتے ہیں ہولن پستی سے آہستہ چلتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ آہستہ چلتے ہیں یعنی غرور نہیں کرتے میرے بھائیوں ہمارا رشتہ ایک غلام اور معبود کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اس کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہم پر نعمتیں بخشی تو ہمارا کرتویہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں اور کیسے پہچانیں کوئی تو رحمان کوئی رحیم جان کر پہچانے کوئی رحمان جان کر پہچانے کوئی قدوس جان کر پہچانے یہ اللہ کی صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما تو اللہ کا ایک نام وہاں بھی عطا کرنے والا دینے والا بھی ہے ربی حب لی من الصالحین کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما تو ہمیں معاف فرما تو اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے اللہ سے کہیں یا رحمان اے رحمان تو ہم پر رحم فرما لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے مثلا ہمیں اگر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تو ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے میرے بھائیوں جس کو دعائیں مسئلہ کہا گیا
عقیدے کی کتاب میں جس کو دعائے مسئلہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحم و کرم کی ضرورت ہے تو ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے. جب ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے اور کہیں گے اللہ یا رحمان تو ہم پر رحم فرما, تو رحم کرنے والا ہے, تو بڑا کرپالو ہے, تو اتیان دیامان ہے, تو ہم پر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تیرے دربار میں میں دعا کر رہا ہوں, اے اللہ تو مجھے معاف فرما, اے اللہ تو غفور رحیم ہے, یا غفور ہو, اے غفور تو ہمیں بخشنے والا ہے, تو ہم پر کرپا کرنے والا ہے. میرے بھائیوں دنیا میں سب سے زیادہ کوئی اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنے بچی سے پیار کرتی ہے, ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے, ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے. لیکن اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی ذات ہے, اس ماں سے بھی زیادہ کوئی اگر ہم پر رحم کرنے والا کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. ایک مرتبہ میری بہنوں میری ماں اس واقعے کو غور سے سنیے. ایک مرتبہ کسی عورت کا ایک بچہ گم ہو گیا, جنگ کے میدان میں ایک بچہ گم ہو گیا اور اس کو قیدی بنا کر لائے گئے. قیدیوں میں وہ عورت پھرتی اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی ہے, اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے دودھ پلانے کے لیے. میرے بھائیوں ان کے پستان میں دودھ بھرا ہوا تھا, وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. گمشدہ بچے کی تلاش میں عورت نکلی اور ادھر ادھر دورہ کر رہے ہیں, جنگی قیدیوں کے درمیان ادھر ادھر پہل کر رہی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے کہ بچہ مل جائے, اس لیے کہ ان کے پستان میں دودھ کا غذا بھرا ہوا تھا جو اللہ نے ماں کو نعمتیں دی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی. وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جنگی قیدیوں کے اندر چہل قدمی کر رہی کہ اپنے بچے کو ڈھونڈ لے. اسی طرح کرتے کرتے میرے بھائیوں جب انہوں نے پورے قیدیوں کے اندر چھنگالا, پورے قیدیوں کو جھنجھوڑا, تلاش کیا تو اس کا بچہ مل گیا. اور جیسے اس کا بچہ ملا اس ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. جب بچہ مل گیا تو اس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے, 5999 کے اندر یہ حدیث موجود ہے, کتاب الآداب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے. میرے بھائیوں جب وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے, جب بچہ وہ مل جاتا ہے تو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لوگوں اگر اس عورت سے کہا جائے, اس عورت کو حکم دیا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو, اگر ماں سے کہا جائے ماں تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہنے لگے کہ نہیں, جب تک ان کے اندر طاقت رہے گی, جب تک وہ لڑ سکے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے, وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ وہ اپنے بچے پر اتنا بڑا مہربان ہے, وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. وہ ماں آخر اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں جب دنیا میں کہ معمولی سی بچہ سے محبت اتنی ماں کر رہی ہے, لیکن سنو اللہ وہ اللہ جو اپنے رحم و کرم سے دنیا میں اتنے انسانوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے رحمت کے حصوں کو انسانوں کے اندر بانٹتا ہے, وہ اللہ اللہ ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے من بعبادی اپنے بندوں سے. میرے بھائیوں اس ماں سے بھی زیادہ جو ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, یعنی ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, بندوں پر مہربان ہے. دنیا میں کہ ماں اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو میرے بھائیوں ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے اور اللہ اور ہمارے درمیان کیا نسبت ہے, رحمان کے اندر اور اس کے بندے کے اندر کیا نسبت ہے. جب ایک ماں دنیا میں معمولی سی بچہ پر اپنے بچہ پر اتنا بڑا مہربان ہے تو اس ماں سے بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ ارحم اللہ تعالیٰ اور زیادہ رحم کرنے والا ہے بے عباد ہی اپنے بندوں کو. جنگی قیدیوں کے اندر جب وہ بچہ ملا, ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے,
اللہ کے رسول کہہ رہے کہ اس عورت کو اگر حکم دیا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ آگ میں ڈالے گی؟ نہیں۔ جب معمولی سی ماں، معمولی سی بچہ، معمولی سا بچہ، আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যদি কারো একটা মোবাইল হারিয়ে থাকে, সে মোবাইলটা এখন স্টেজে রাখা আছে টেবিলে, কোম্পানি আছে তুর্ক কোম্পানি, নিয়ে যেতে পারে। تو میرے بھائیوں اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں کوئی ناستک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی، تو کیا اللہ تعالیٰ سب بندوں پر مہربان ہے؟ بندہ تو سب ہے بھائی، گناہ کرنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، نیکی کی کام انجام دینے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سب بندوں پر مہربان ہے، سب بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے۔ بیٹا نالائق نکلا، بیٹا چور نکلا، بیٹا ڈکیت نکلا، بیٹا قاتل نکلا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو مار دیا، زمین کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں خون خرابہ کر دیا۔ اگر ظاہری طور پر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی تو اپنے اس بچے سے محبت نہیں کرے گی اور اس بچے کو وہ سزا دے گی۔ دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے، اسی طرح اللہ بھی ہر بندے پر مہربان نہیں ہے۔ وہی بندہ جو دنیا میں پستی کے شکار، وہی بندہ جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں، دنیا میں غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، جب زمین میں چلتے تو آہستہ چلتے، رونتے ہوئے نہیں، سینہ تان کر نہیں، گال پھلا کر نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ اللہ کے پاس 100 رحمت ہے، 100 رحمت کے حصے، اور ان رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ زمین میں انسان اور حیوانوں کو دے دیا ہے، جنوں کے اندر دے دیا ہے۔ اسی لیے تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر اتنا مہربان ہے۔ انسان اگر کسی کے اوپر رحم کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے بدولت کرتا ہے، انسان اگر کسی کے اوپر شفقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 100 رحمتوں میں سے جو ایک حصہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اسی کی بدولت انسان ایک دوسرے اوپر رحم کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اللہ کو نہیں پہچان پائے، ہم اللہ کو بھول گئے۔ رحمان کے اندر اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، بندے کے اندر اور رحمان کے درمیان جو نسبت ہوتا ہے، ہم نے اس چیز کو فراموش کر دیا ہے اور ہم نے اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی پہچان یہ ہو گئی ہے، انسان گناہ کرتا ہے، اگر کہا جائے گناہ کیوں کرتے ہو، کہنے لگتا ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ ہی نہ کرا رہا ہے، چوری کر رہے ہیں تو اللہ ہی کرا رہا ہے۔ نہیں، رحمان کے بندے ہوئے ہیں جو اپنے مالک پر آنچ نہیں آتے، یعنی اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بشری تقاضا کی بنیاد پر آپ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، آپ سے اگر خطائیں ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کی طرف اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ میری عقل کا قصور ہے، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کی نسبت مالک کی طرف ہونی چاہیے، تب مالک اپنے بندے سے پیار کرے گا اور بندے اور مالک کے درمیان جو رشتہ ہوگا وہ پکا ہوگا۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ گناہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے اور بری چیزوں کی نسبت شیطان کی طرف کرنی ہے، وہ اپنے کم عقلی اور ناقص دماغ کی طرف کرنی ہے، تب مالک اور بندے کے درمیان نسبت پکا ہوگا۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نیک بادشاہ تھے، ان کا ایک غلام تھا جن کا نام ایاز تھا۔
اسی لیے علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مالک اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو جانا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم اگر پیسے والے ہو جاتے ہیں، کوئی اگر ہم سے چھوٹا ہے، ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے، تو ہم انہیں حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم انہیں چھوٹا پن دکھاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں وہ ہم سے چھوٹے ہیں۔ لیکن مالک اور غلام اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ لینا شروع کر دیا۔ مثلا بازار جائے تو اپنے غلام کے ساتھ، کھانا کھائے تو غلام کے ساتھ، نماز پڑھے تو اپنے غلام کے ساتھ، جنگلوں میں جائے تو اپنے غلام کے ساتھ، بازار جائے تو اپنے غلام کے ساتھ۔ ان کا اور بھی وزیر تھا، اور بھی غلام تھا، سب کو حسد ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو صاحب نعمت ہے، کسی انسان کے پاس اگر کسی طرح کی نعمت اللہ نے دے دی ہے تو اس انسان پر لوگ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایاز بیچارہ یہ بھی ایک غلام تھا، جب مالک کے ساتھ ان کا رہن سہن شروع ہو گیا تو اور وزیروں کو ان پر حسد ہو گیا اور کہنے لگے بادشاہ ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، آپ سب سے زیادہ ایاز سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ تو ایاز اور محمود غزنوی کا جو پیار تھا وہ کس سلسلے میں تھا، اس بارے میں 3 واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا اور سارے وزیروں کو بلایا، اور ایک قسم کا پھل آتا ہے کڑوا پھل لایا، اور پھل لانے کے بعد سارے وزیروں کو تھما دیا، فلاں وزیر تم یہ لے لو، فلاں وزیر تم یہ لے لو، فلاں وزیر تم یہ لے لو، اور کھانا شروع کر دو۔ سارے وزیروں نے ایک ایک پھل لیا اور کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی کھانا شروع کیا تو کڑوا محسوس ہوا، کہنے لگے کیا بات، ایسے کر کے پھینک دیا۔ لیکن ان کا ایک وزیر جن کا نام ایاز تھا وہ کھانا شروع کر دیا اور پورا کڑوا پھل کھا لیا۔ بادشاہ مسکرانے لگے، آیا ایاز جب سارے وزیروں نے کڑوا پھل پھینک دیا تو تم نے کیوں کھایا؟ سارے وزیروں نے کڑوا سمجھ کر پھل پھینک دیا تو تم نے کیوں کھایا؟ ایاز کیا تم کو کڑوا نہیں لگا؟ ایاز کہہ رہے ہیں کہ او میرے مالک سلطان غزنوی، مجھے پھل تو کڑوا لگا لیکن میں نے اس کو پھر بھی کھا لیا۔ کیوں کھایا جانتے ہو؟ میں نے اس کو اس لیے کھایا کیونکہ زندگی بھر آپ نے مجھے اچھا اچھا پھل کھلایا، زندگی بھر مجھے آپ نے اچھا اچھا پھل کھلایا، آپ نے مجھے میٹھا میٹھا پھل کھلایا، پکا پکا پھل کھلایا، اور ہم سب نے اس کو کھا لیا۔ آج آپ نے کڑوا پھل دیا تو اس کو بھی ہم نے کھا لیا، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کبھی اچھا پھل ملے گا، کبھی پکا پھل ملے گا، کبھی میٹھا پھل ملے گا، کبھی کچا پھل ملے گا۔ اگر پکا پھل ملے پھر بھی اپنے مالک کا شکریہ ادا کروں گا، اور کچا پھل ملے پھر بھی اپنے مالک کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ جواب سننا تھا، سارے وزیر خاموش ہو گئے۔ جواب دیکھیں میرے بھائیوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مان کے چلیے زندگی میں آپ نے بہت اچھا اچھا کھانا کھلایا، بہت پکا پکا پھل کھلایا، میٹھا میٹھا پھل کھلایا، اور آج اگر کڑوا پھل آپ نے کھلا ہی دیا تو ہم آپ کی ناشکری کیوں کریں گے؟ مسلمانوں اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان پر اگر مصیبتیں آ جائیں تو ہم اللہ کو نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہم اپنے عقل کا ماتم تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قسمت خراب ہو گئی، قسمت پھوٹ گئی۔ انسان کو کبھی اچھائی تو کبھی برائی، انسان کو کبھی اچھی چیزیں لاحق ہوگی تو کبھی بری چیزیں بھی لاحق ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس ابھی خوشحالی ہے، اتنا یاد رکھیے گا کبھی تنگحالی بھی آپ تنگ بھی پڑ جائے،
آپ کے پاس وہ برا وقت بھی آئے گا اور برا وقت ہے تو کبھی اچھا وقت بھی آئے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر اگر وہ اچھا کھانا کھائیں, زندگی بھر اچھا کپڑا پہنے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان کی آزمائش کرنا چاہے, ان کا امتحان لینا چاہے, تو اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمارے گھر میں کبھی اچھا کھانا دیا ہی نہیں. پتہ نہیں اللہ ہم ہی کو دیکھ پاتا ہے, دنیا میں کسی انسان کو بیمار ہوتی ہی نہیں ہے, صرف ہم ہی کو بیماری لاحق ہوتی ہے. تو ایاز نے یہ ثابت کر دیا کہ اے بادشاہ سلامت, آپ نے اچھا اچھا پھل کھلایا, آپ نے میٹھا میٹھا پھل کھلایا, آج اگر کڑوا پھل ہو گیا تو ہم آپ کی ناشکری کیوں کریں. تو اس طرح ہر انسان کو اپنے مالک سے پیار کرنا چاہیے, اور حقیقت میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچان جائیں گے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کریں گے, اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ چین دے گا, سکون دے گا, کبھی بے چینی نہیں آئے گی. اسی طرح کا اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بادشاہ نے ایاز اور تمام وزیروں کے ہاتھوں ایک ہیرا تھما دیا, ڈائمنڈ ہیرا, اور سارے وزیروں کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا دے دیا اور حکم دیا کہ اے وزیروں اس ہیرا کو توڑ دو. سارے وزیروں نے توڑ دیا, ایاز نے بھی توڑ دیا. توڑنے کے بعد بادشاہ کہہ رہا ہے کہ او وزیروں تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو توڑا کیوں. کہنے لگے کہ بادشاہ آپ نے حکم دیا اور میں نے توڑ دیا. سارے وزیر نے یہی جواب دیا. ایاز کو بلایا اور کہا ایاز ادھر آؤ, تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں توڑا. ایاز کہہ رہا ہے کہ مالک میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا, یہ میرا دماغ کا قصور ہے, یہ میری عقل کا قصور ہے, میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا. آپ نے حکم دیا اور میں نے اس کو توڑ دیا. تو میرے پیارے ساتھیوں ایاز جیسا بننے کی کوشش کیجئے, حالانکہ حکم وہی تھا اور وہ حکم سارے وزیروں کے لیے تھا. پردھان منتری نریندر مودی اگر کسی کو حکم دے دے اور بھارت میں جتنے بھی مکھ منتری ہیں وہی حکم سب کے لیے نافذ ہو جائیں گے, اسی طرح سب کے لیے وہی حکم نافذ کیا. ایاز کے لیے بھی وہی حکم تھا جو نیتیش کے لیے, جو ممتا بنرجی کے لیے, جو یوگی جی کے لیے, جو کیجریوال کے لیے, وہی حکم ہے, وہی کام ہے. لیکن سب وزیروں نے کہا کہ بادشاہ آپ نے حکم دیا ہم نے توڑ دیا. لیکن ایاز نے کہا وہ میرے مالک, وہ سلطان, وہ بادشاہ, ہم نے آپ کے بات سمجھ نہیں سکی, یہ میری عقل کا قصور ہے, یہ میرے دماغ کا قصور ہے کہ میں نے آپ کی بات سمجھ نہیں سکی, میں نے آپ کی بات سمجھ نہیں پایا اور میں نے اس کو توڑ دیا. تو میرے بھائیوں رحمان کا اور بندے کا رشتہ ویسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے مالک کے اوپر آنچ نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر وہ کچھ کہیں تو ہم ان کے حکم کی پامل کریں گے, اگر اس میں ہم ناکام ہوتے تو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کہا تو ہم کر دیے. مطلب آنچ نہیں آنے دیا, یہ نہیں کہا کہ بادشاہ آپ نے کہا تو ہم نے ایسا کر دیا. مثلا اگر آپ کو اپنے والد صاحب کہیں بھیجے کہ جاؤ کٹھیار اتنے بجے جانا اور تھوڑا سامان خرید کر لانا, اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو نسبت یہ کرنی چاہیے آپ کو اور کہنا چاہیے کہ ابو آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم پر بھیجا اور میں گیا اور اس چیز کو حاصل کر لیا. لیکن خدا نخواستہ راستے میں گاڑی لیٹ چل رہی ہے, آپ پہنچ نہیں پائے, کہیں پہ ٹریفک ہو گئی, بھیڑ ہو گئی, جام لگ گیا, اور آپ اس چیز کو حاصل کرنے سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو آپ نے مجھے بھیجا اور آپ کے لیے ایسا ہو گیا. اچھے کام پہ نسبت مالک کی طرف اور برے کام پہ اپنے عقل کے قصور بتلانا شیطان کی نسبت کرنا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی. کوئی انسان اگر کہیں آپ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ تمہاری کامیابی ہے, ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی فلاں جگہ پہ میں تمہارا رشتہ کرا رہی ہوں, تم وہیں پہ ٹھیک رہو گی. ماں کی بات اگر بیٹی تسلیم کرتی ہے اور وہاں رشتہ ہو جاتا ہے اور زندگی خوشحالی گزارتی ہے, تو نسبت کرنی چاہیے کہ ماں نے ایک بچی کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈا.
لیکن قسمت میں اگر ہو اور رشتہ اچھا نہ نکلے تو آپ یہ نہ کہیے کہ ماں آپ کی وجہ سے میری لائف برباد ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، میں خود تباہ ہو گیا۔ تو نسبت اچھی چیزوں میں کرنی چاہیے اور بری چیزوں میں شیطان کی طرف۔ میرے بھائیوں، اور خصوصاً ہم نے قاعدہ پڑھا ہے چھوٹے میں، مثلا اگر اچھی چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سب نمازی ہیں، ہم سب روزے دار ہیں، تو وہاں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اور آپ اور ہم، یعنی آپ پہلے آپ سے مخاطب کریں کہ آپ اور ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں، اچھے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور گناہ کی طرف اگر نسبت کریں گے تو خود کو، یعنی اچھائی آپ سے شروعات ہو اور گناہ خود سے شروعات ہو۔ تو میرے بھائیو یہ سب قاعدہ تھا، باریکی قاعدہ ہے، میں اس کے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ایاز کا اور ان کے مالک کا رشتہ دیکھیے، ایاز صاحب نعمت والے ہو گئے تو ان سے حسد کیا جانے لگا۔ ایک مرتبہ ایاز ایک صندوق میں کچھ سامان جمع کر کے رکھ دیے، بکسہ میں کچھ سامان رکھ کر جمع کر دیے، اور روزانہ اس کے پاس جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ اس سامان ہے یا نہیں، وہ اس کو دیکھ کر آتے تھے۔ لوگوں کو بڑا شک ہوا کہ ایاز اپنے مالک کو دھوکہ دے کر کچھ سامان جمع کر رہے ہیں، اپنے مالک سے دھوکہ داری کر رہے ہیں، اپنے مالک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سارے وزیروں نے کہا بادشاہ، جس ایاز کے اوپر تم ناز کرتے ہو اس ایاز کے بارے میں پتہ لگاؤ، وہ زمین کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا ہے، زمین کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ لوگ کہاں سے کہاں بڑھ جاتے دیکھیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ بڑے مقام پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے گا نا، اور جب پہنچ رہے ہوں گے لوگ آپ کے پیر پکڑ کر آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ ایاز کے بارے میں اتنا کہہ دیا مالک سے کہ ایاز خزانہ چھپا کر رکھتے ہیں، مالک کو دھوکہ دے کر کہیں اس جگہ پہ سامان چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب سارے وزیروں نے کہا تو بات مان گئے، اور ایک دن ایاز کو بلایا اور کہا ایاز ادھر آؤ، سناؤ کہ تم خزانہ جمع کر کے رکھتے ہو کہاں؟ ایک جگہ پہ، کہاں تمہارا صندوق ہے، چلو دکھاؤ۔ اس کو لے گئے، جب صندوق کھولا گیا اس صندوق میں پرانی جوتی نکلی، پرانی تابت، پرانی لنگی نکلی، پرانا شرٹ نکلا، پرانا کپڑا نکلا۔ کہنے لگا ایاز کیا بات ہے، تم اس کو روزانہ کیوں دیکھتے ہو اور چھپا کر کیوں رکھتے ہو، اس کو تالا لاک کیوں لگا کر رکھتے ہو، کیا بات ہے؟ آخر پرانا شرٹ ہے، پرانی لنگی ہے، پرانی جوتا ہے، آپ اس کو پھر چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگا مالک، جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پاس پرانی لنگی تھی، میرے پاس پرانی جوتی تھی، کئی جگہ پہ پیبند لگا ہوا تھا، کئی جگہ پہ سیا ہوا تھا، میں نے اس چیز کو حفاظت کے طور پر رکھ دیا ہے، اور میں اس کو صبح و شام جا کر دیکھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پاس وہی سامان تھا، میرے پاس وہی چیز تھی۔ اب آپ نے مجھے اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا مالا مال کر دیا ہے، اتنا پیسہ دے دیا ہے، میں کروڑ روپیہ والا ہو گیا ہوں، میں لاکھ روپیہ والا ہو گیا ہوں، لیکن اس زندگی کو یاد کر رہا ہوں جس زندگی کی شروعات میں نے آپ کے یہاں آنے سے کی تھی، اور اس چیز کو یاد کر رہا ہوں، اور اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے تکبری میں نہ ڈال دے، اس لیے میں اس زندگی کو یاد کرتا ہوں اور اس پرانی لنگی کو یاد کرتا ہوں، اس پرانی جوتی کو یاد کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سارے وزیروں کے منہ بند ہو گئے، سارے وزیروں کے منہ میں تالا لگ گیا۔ اپنے پرانے سامان کو چھپا کر رکھے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہہ دیا، کیا الزام لگایا کہ یہ خزانہ چھپا کر رکھے تھے۔ جب آپ کے پیچھے کوئی پڑیں گے نا، اگر آپ کسی ہوٹل میں بھی جا رہے ہوں گے کہ ان کو شک کی نظر ان کے اوپر رہے گی کہ یہ کہیں فلم ہال میں جائیں گے، آپ ہوٹل جائیں گے، مسجد بھی جائیں گے، آپ کے اوپر ان کی نظر لگی رہے گی کہ یہ کہیں فلم ہال فلم دیکھنے نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں،
अयास जब गुलाम था, उनके पास पुरानी लुंगी थी, पुरानी जूती थी, पुराना शर्ट था, उस चीज को उन्होंने महफूज कर रखा था। और जब मालदार हो गए उस चीज को याद करता था कि हमारा बचपन में क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। मेरे भाइयों, जाहिर सी बात, जब इंसान गरीब रहता है और गरीब रहने के बाद अमीर बन जाता है, वो गरीब चीज को भूल जाता है, गरीबाना जिंदगी को भूल जाता है और फिर वो तकब्बुरी में इतर आते हैं। अगर आपको तकब्बुरी में इतर नहीं आना है, आपको इतरा कर नहीं चलना है, घमंड में नहीं आना है, तो आप अपना याद रखिए कि आप उस जिंदगी को याद कीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको पहले कर रखा था। अगर आप उसको याद कीजिएगा तो आपसे तकब्बुरी नहीं होगी, आप घमंड में नहीं आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत लोगों को मैंने देखा कि जब वो गरीब था ठीक था, लेकिन जब अमीर बन गया तो तकब्बुर करने लगा, अमीर बन गया तो चोर बन गया, अमीर बन गया दौलत के नशे में चूर हो गया, अमीर बन गया इबादत में कमी आ गई, अमीर बन गया सीना तान के चल रहा है, अमीर बन गया सिला रहमी उनके अंदर खत्म, अमीर बन गया कते ताल्लुक कर दिया, रोश रिश्ता नाता भूल गया, अमीर बन गया माँ से मोहब्बत खत्म, अमीर बन गया बाप से मोहब्बत खत्म, अमीर बन गया छोटों को हकीर निगाह से देखना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, हम और आप इंसान हैं और अल्लाह के रसूल ने कहा है सब इंसान बराबर है, कोई किसी के ऊपर फौकियत नहीं रखता। हाँ, तक़वे की बुनियाद पर फौकियत रखता है जो तक़वा यानी अल्लाह ताला से डरता है। तो हमें और आपको क्या चाहिए? वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, हमें और आपको चाहिए कि जमीन में आहिस्ता चले। आपने सुना होगा एक बादशाह था, उनके पास एक खादिमा रहती थी, उनके पास एक बांदी रहती थी। वो बांदी जमीन पे रहा करती थी, चटाई बिछाकर अपनी जिंदगी गुजारा करती थी और बादशाह मखमल में सोकर जिंदगी गुजारता था। बादशाह के पास हर तरह का सामान था, वो लोंडी उसकी खिदमत किया करती थी। एक दिन बादशाह को शौक हुआ, बादशाह को जज्बा हुआ कि कटिहार जाओ। वो फिर चिल्लिहाट से, वो फिर लाभा से कटिहार जाता है, लाभा से कटिहार का दौरा करता है। उनके घर में जो बांदी थी, उनके घर में जो नौकरानी थी, जमीन पे चटाई बिछाकर जिंदगी गुजारा करती थी। उनको शौक हुआ, उनको ख्वाहिश हुई, अरमान हुआ कि बादशाह डेली जिंदगी भर नरम गरम बिस्तर पे रहा करता है, नरम गरम बिस्तर पे सोया करता है। आज मैं इसके बिस्तर पर सोकर देखती हूँ कैसा मजा आ रहा है, कैसे लुत्फ हो रहा है, कैसा अंदेशा हो रहा है, कैसा कैसी एहसास कैसे महसूस हो रही है। मेरे भाइयों, वो ये सोच कर कि बादशाह नहीं है, बादशाह की गैर मौजूदगी में वो उस पर सो जाती है, बादशाह के बिस्तर पे सो जाती है, नरम गरम बिस्तर पे सो जाती है और उसको नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। जाहिर सी बात है, कोई अगर जमीन पे सोकर जिंदगी गुजारे, चटाई पे बैठकर चटाई पे सोकर जिंदगी गुजारे और उनके सामने मखमल लाया जाए, उनके सामने मैट्रेस लाया जाए, उनके सामने गद्दा रखा जाए, मोटे कपड़े वाले गद्दा, मोटे कपड़े वाले गद्दा रखा जाए और उस पर वो सोना चाहे, आराम करना चाहे तो उन्हें नींद जल्दी आ जाएगी। उस खादिमा को, उस लोंडी को नींद आ गई और वो उसी जगह पे सो गई। इतने में बादशाह आ गया, कटिहार उटियार घूम के, शहीद चौक वगैरह घूम के हुआ, देखा कि लौंडी उसके बिस्तर में सोई हुई है, लौंडी उसके बिस्तर पे सोई हुई है, खादिमा उसके बिस्तर पे सोई हुई है, बांदी उसके बिस्तर पे सोई हुई है। इतनी बड़ी जुर्रत बादशाह के बिस्तर पे। लाओ चाबुक लाओ, छड़ी मंगवाई, है उठो, तुम हमारे बिस्तर पे सोने की जुर्रत कैसे कर ली? का बादशाह सलामत मैं देखना चाहती थी कि कितना मजा आ रहा है, मैं ये देखना चाहती थी कि कैसा लग रहा है, इसीलिए मैंने आपके बिस्तर पर सोया, मुझे नींद आ गई और मैं सोई रह गई। उठो, कुछ नहीं सुनेंगे। मारना शुरू कर दिया, छड़ी से मारना शुरू कर दिया। ये बादशाह उसको मारते जाते, पीटते जाते छड़ी से, लेकिन जितना ये मार रहा है, जितनी लाठी की बरसात हो रही है, ये खादिमा हंसती जा रही है। मेरी बहनों सुनो,
اس زمانے میں عورت کا رول دیکھیے، عورت کا کردار دیکھیے، عورت ہے لیکن دماغ دیکھیے، وہ بادشاہ مارتا ہے اور وہ عورت ہنس رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، غصے کو قابو نہیں کر سکا، لال قلعہ ہو گیا اور کہنے لگا وہ باندی میں تمہیں اتنا مار رہا ہوں لیکن تم رونے کی جگہ ہنس رہی ہو۔ جب کسی کو مارا جائے، جب کسی کو پیٹا جائے تو روتا ہے لیکن وہ عورت ہنس رہی ہے، کیا بات ہے ہنس کیوں رہی ہو؟ اور مار رہا ہے کہ بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنس رہی ہوں، میں رونے کی جگہ اس لیے ہنس رہی ہوں کیونکہ میں پوری زندگی زمین پر گزار دی، پوری زندگی چٹائی پہ سو کے گزار دی، میں نے نرم گرم بستر کا مزہ نہیں چکھا ہے، لیکن بادشاہ میں نے زندگی زمین پر گزاری لیکن اللہ کو سجدہ کرتی رہی، اللہ کو یاد کرتی رہی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو سجدہ کیا، میں اللہ کو راضی کیا۔ وہ بادشاہ سنیے، تم نافرمان بادشاہ ہو، نافرمان بادشاہ ہو، نالائق بادشاہ ہو، جو زمین میں نہیں سوتے ہو، جو چٹائی پہ نہیں سوتے ہو، مخمل پہ سو کر زندگی گزارتے ہو لیکن کبھی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا ہو۔ وہ بادشاہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تمہارے بستر پہ سونے سے مجھے اتنا مار رہے ہو لیکن وہ اللہ تمہیں کتنا سزا، وہ اللہ تمہیں کتنا مارے گا، وہ اللہ تمہیں کتنی سزائیں دے گی، اس اللہ کی تمہارا عذاب کتنا ڈینجر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، جبکہ تم نے پوری زندگی اسی مخمل پہ گزار دیے جس مخمل پہ مجھے سونے کے لیے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سونے کے لیے اتنا مار رہے ہو۔ وہ بادشاہ تم ہمارا بادشاہ ہو سکتے ہو لیکن تمہارا بھی بادشاہ اوپر والا ہے، تمہارا بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بادشاہ تمہیں کتنا مارے گا، کتنی سزائیں دے گی، کس طریقہ عذاب تمہیں دے گا۔ ہم زمین پہ سوئے رہے، چٹائی پہ سوئے رہے لیکن ہم اللہ کو سجدہ کیے، لیکن وہ نافرمان بادشاہ تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کبھی ایک سجدہ نہیں کیے ہو، تمہارا بھی بادشاہ میرا بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں کس طرح کی سزا دے گا۔ اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کہنا شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے موٹے موٹے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، اسی پر زندگی گزار لوں گا، اسی پر اکتفا کر لوں گا، موٹے نرم گرم بستر نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس رسول کی یہ حالت ہے، جس رسول کی یہ حالت ہے، جس نبی کی یہ حالت ہے کہ حضرت عائشہ نے اگر اس کو ڈبل کر دیا ہے تو آپ کی تہجد کی نماز چھوٹنے کا ڈر رہتا ہے، آپ کی فجر کی نماز میں جاگنے کا ڈر رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ہم اور آپ کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن ہم زمین میں آہستہ نہیں چلا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ تکبری کے ناز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گاؤں کی اس طرح آدمی ہیں، ہمارا مقام اتنا ہے، ہمارا مرتبہ اتنا اونچا ہے، ہمارا مقام اتنا بڑا ہے، ہمارے آگے کون کیا ہے، ہم صرف تکبری پہ ناز کرتے ہیں، ہم صرف تکبری پہ اتر آتے ہیں، ہم صرف گھمنڈ دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹائی پہ بیٹھ کر، چٹائی میں سو کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچان پائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پہچان پائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس رحمت کے 100 ٹکڑے میں سے 99 ٹکڑے ہیں، ایک ہی ٹکڑے کو، ایک ہی حصے کو ہم نے زمین میں انسانوں کے اندر بانٹا ہے، اسی سے آپ پتہ لگا لیجئے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ ایک لونڈی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایک باندی پیش کی گئی، آپ نے اس سے کہا تم یہ بتاؤ کہ آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا، اس باندی نے جواب دیا پھر سما وہ آسمان میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہا اے اس کے مالک، اے اس کی آقا، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندے اور اللہ کے درمیان یہ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں تب اللہ ہمیں پہچانے گا، لیکن ہم اور آپ اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کا ہے ہم اس کو بجا لائیں، لیکن ہم اور آپ اسے کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کو پہچانیں تب اللہ تعالی ہمیں پہچانے چاہے، لیکن ہم نے پہچاننا
उस जमाने में देखिए लोग किसी के कैद में हैं, आजाद नहीं है, लेकिन डर रहे हैं तो अल्लाह ताला से, जबकि हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। अल्लाह कहाँ है, उसको किस नाम से पुकारा जाए, सिफती नाम क्या क्या है, लेकिन हम और आप नहीं समझते हैं मेरे भाइयों। तो जरूरी है कि हम अपने ईमान को पुख्ता करें, जरूरी है कि हम अल्लाह ताला को पहचाने, तब अल्लाह ताला हमें पहचानेगा। हम ये समझते हैं कि अल्लाह को हमारी जरूरत है, नहीं, इबादत करवाने के लिए अल्लाह ताला के बहुत से मखलूक़ात और भी है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। एक बादशाह जब वजीरों से कहें, क्या ये वजीरों तुम सामान जमा करो, मेरे लिए अच्छे अच्छे फल जमा करो। जब सारे वजीर अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएंगे, सारे वजीर फल जमा करके लाएंगे, बादशाह ये नहीं कहेगा कि हमें दे दो, बादशाह कहेगा जो जिस तरह का फल तोड़ के लाया है, जो जिस तरह का फल जमा किया है, अपने हिसाब से रख लो, उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारो। तब आपका क्या हाल होगा अगर आपने वाकईतन अपने माबूद को माबूद समझकर उनकी बंदगी की होगी, उनकी इबादत की होगी, तो आपको उसका फल मिल जाएगा। अगर आपने सोचा कि किसी तरह बारी खत्म कर दे, किसी तरह बारी की पूरी हो जाए, किसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा लें, तो मेरे भाइयों आपको उसी फल पे जिंदगी गुजारना है, उसी फल पे आपको इक्तिफा करना है। तो आप वही हमारे और आपकी मिसाल है, जिंदगी में अच्छे अमाल करके जाएंगे, वही अमाल हमारे सामने पेश किया जाएगा और उसी के कद्र हमें नेकियां दी जाएगी और हमारा ठिकाना जन्नत होगा। लेकिन दुनिया में आयश व इज्जत में अगर हमने जिंदगी गुजार दी तो उस दुनिया में खाक के अलावा कुछ नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला को हम पहचाने और पहचान कर इबादत करें और हर वो काम जो नेकी और भलाई की तरफ हमें बुला रहा है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। कोई अगर गुनाह का काम है उससे हम दूर हो जाएं, नेकी का काम है तो उससे हम आगे बढ़ जाएं और एक गुलामाना जिंदगी गुजारें, सिर्फ आजाद नहीं। एक चीज अच्छी बता रहा हूँ आपको आखिर में कि आप इस दुनिया में अपनी मन चाहे जिंदगी अगर गुजारेंगे तो उस दुनिया में रब चाहे जिंदगी मिलेगी। इस मिसाल को गौर से सुनिए, दुनिया में मन चाहे जिंदगी अगर गुजारेंगे उस दुनिया में रब चाहे जिंदगी मिलेगी। इसका मतलब यह है अगर आप मन चाहे जिंदगी का मतलब ये है जैसा चाहा वैसा करके जिंदगी गुजार दिए, जहाँ आयश करना आयश कर लिए, मस्ती करना हो मस्ती कर लिए, खून खराबा कर दिए, शराब पी लिए, अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजार लिए, तो अल्लाह भी कहेगा, फरिश्तों से कहेगा जाओ इनके नामाए अमाल में गुनाह ही गुनाह लिखा हुआ है, इनके मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डालो। लेकिन इस दुनिया में अगर रब चाहे जिंदगी गुजारिएगा, यानी अल्लाह जो आपको करने के लिए कह रहा है उसको कीजिएगा, यानी रब चाहे जिंदगी इस दुनिया में अगर गुजारिएगा तो उस दुनिया में अपनी मन मुताबिक जिंदगी मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा अमल किए होंगे वो जन्नत मिलेगी जिनके फल झुके हुए होंगे, जिनके मेवे झुके हुए होंगे। तो इस दुनिया में रब चाहे जिंदगी गुजारनी है और उस दुनिया में मन मुताबिक आपको जिंदगी मिलेगी। ये बड़ी पॉइंट की बात है, ये मिसाल बहुत गहरी मिसाल, बहुत गहरा माना रखता है, इसलिए आप इस चीज को गौर से सुनिएगा। आप हमेशा ये ना सोचे कि हम अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजारें। मेरे भाइयों दुनिया में आप देख लीजिए, जैसे कोई टिकट लिया कहीं का और वो आना चाहे उस जैसी टिकट वो बहुत बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके हो, जेरेक्स निकाल के हो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक मोहर होती है, गवर्नमेंट की एक मोहर होती है। उसी तरह इस दुनिया में भी कोई अमाल करेंगे उसमें अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर है तो ही आपका अमाल काबिल कबूल है, तो ही वो आपका अमाल कबूल होगा, आपको नेकी मिलेगी, आप जन्नत के हकदार होंगे। वरना आप ये कहेंगे कि उसमें मोहर हो या ना हो हमें करने से मतलब है, तो वैसे भी एक पागल भी जिंदगी गुजारता है। लेकिन अल्लाह ने आपको हवा से खमसा से नवाजा है, आपको सुनने की ताकत दी है, आपको चलने के लिए पैर दिए हैं, देखने के लिए आपको बसीरत अल्लाह ने अता की है, सुनने के लिए शामा अता किए हैं। तो मेरे भाइयों इसको गनीमत समझिए कि अल्लाह ने आपको दो आंखों से नवाजा, दो ट्यूबलाइट आंखें अल्लाह ने आपको दी है, दो कान से नवाजा, आप सुन सकते हैं। तो उस जमाने में लोग
غلامی زندگی گزار کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو مانا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کا گزر کسی جنگل سے ہوا تھا اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں کن کی ہے؟ کہا میرے مالک کی ہے۔ کہا ایک دے دو، ہم اسے کاٹ کر پکنک منا لیں گے، کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے بکری میرے مالک کی ہے، میں دے نہیں سکتا۔ تب کہا کہ کام کرو، تم اس کو دے دو، اس کے کھال ادھیڑ کر کے اس کو ہم جنگلوں میں پھینک دیں گے اس کے کھال کو، اور تمہیں بھی کچھ کھانا دے دیں گے۔ تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مالک کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، میرا مالک میری بات مان بھی سکتا ہے، لیکن اس مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیو جنگل میں ہے، پھر بھی اللہ کا خوف دیکھیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کے سامنے سانپ ہے، زہریلا جانور ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ اس سانپ سے ہٹ جائیے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، ہٹ جائیے، لیکن وہاں سے چلے گئے، بس ختم۔ آگ ہے، آگ پہ آپ جمپ نہیں لگائیے، کودیے نہیں۔ شیر آیا، آپ کسی پیڑ پہ چڑھ گئے، بھاگ گئے۔ لیکن اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا، یعنی ہر اس موڑ پہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، موجود نہیں ہے، لیکن ان کی بصیرت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک عقیدہ کا سوال ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کی زبردست مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک مثال لے لیجیے، آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں اور چاند بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حالانکہ چاند ایک ہی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جو چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چاند بھی چلتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مخلوق کی جب اتنی اللہ نے طاقت دی، ایک مخلوق کے اندر ایک حکمت دی ہے، تو اس اللہ کے اندر اور کیا حکمت ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو اللہ ہر جگہ وہ حاضر موجود نہیں ہے، لیکن ان کی بصیرت موجود ہے۔ ہم کچھ بھی کریں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم اللہ سے ڈریں، چاہے ہم سمندر کے تہ میں رہیں، آسمان کی بلندیوں میں رہیں، پہاڑ کی چوٹیوں میں رہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اور اگر ہر جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور اس دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کو چلنا ہے تو ہر قدم قدم پہ سوچ کے چلنا ہے۔ اسی چیز کو عمر نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ دنیا میں چلنا کیسے ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اگر مان کے چلیے راستہ جنگل ہے اور آپ کو اس میں چلنا ضروری ہے، کٹھیار جانا ضروری ہے، اور وہ جنگل ہی جنگل راستہ ہے، کیسے چلیے گا؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا اے عمر جانتے نہیں ہو؟ تو عمر نے کہا ہم کانٹا ہٹا کے چلے جائیں گے، جانا ہی ضروری ہے، دلی جانا ہے بھائی، ممبئی جانا ہے اور کانٹا ہی کانٹا ہے، اس کو ہٹا کر چلے جائیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا عمر دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا میں قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور آپ کو چلنا بھی ہے۔ اگر ایک دو کانٹا چبھ جائے پیر پہ، چادروں پہ الجھ جائے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس پر مرہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کا جال بچھے ہوئے ہیں۔ آپ دلی جائیے گا شراب کا اڈا ملے گا، آپ تھوڑی دور اور کہیں جائیے گا لوگ جوا کھیل رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ نہیں میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ پھر کچھ لوگ آپ کو اس طرح ملیں گے کہ شراب پی لیجیے، آپ انسان ہونے کے ناطے شراب پینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کہیں اور دور چلی جائیں گے۔ لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی ہے، گناہ کے اڈے کھلے ہوئے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کے موڑ ہے، قدم قدم پہ گناہوں کا اڈا کھلا ہوا ہے، آپ کو بچ بچ کر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں اگر انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کی بنیاد پر کوئی گناہ آپ سے ہو ہی جاتا ہے، قرآن اس کا علاج بتلا رہا ہے کہ لوگوں آپ اللہ سے توبہ کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور کہیے اللہ کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے غلطی کر دی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ بندے اور مالک کے درمیان یہی نسبت ہے کہ جب بندہ اچھا کام کرے، مثلا کوئی بے نمازی تھا نمازی بن گیا، تو کہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے نمازی بنا دیا، اللہ نے مجھے روزے دار بنا دیا، اللہ نے فلاں جگہ پہ
پہ مدد کرنے پر، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا، تعاون کرنے پر مجھے ہمت دی، طاقت دی، تو اچھی جگہ پہ نسبت مالک کی طرف کرنا ہے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کرنا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو دین پر قائم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ کی عبادت میں پوری طرح سے مشغول عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے خالق حقیقی کی پہچاننے کی توفیق دے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہیں ان کو نیکیوں کی طرف تو بلا، اے اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ عقل سلیم عطا فرما، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلم کو ظلم سمجھنے کی توفیق دے، اور کیا حق ہے کیا باطل ہے سمجھنے کی قوت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔